بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ہم شمالی علاقہ جات میں رہا کرتے تھے۔ میرے شوہر بکریاں چراتے تھے اور واپسی میں جنگل سے روزانہ لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا گٹھا بھی اٹھا کر لاتے کہ رات کو کھانے پکانے کا ایندھن اور سردی میں آگ تاپنے کا کچھ انتظام ہو سکے۔ ہمارا گھر پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ ایک روز جبکہ عبداللہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھے کر رہے تھے کہ پہاڑی پر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا ان کے سر پر آ لگا۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ شام کو بکریاں تو گھر واپس آ گئیں، لیکن رات گئے تک عبداللہ نہ لوٹے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس جگہ کوئی گیا اور نہ کسی کا گزر ہوا۔ رات سے صبح ہو گئی۔ ہم انتظار میں رہے کہ شاید اب آ جائیں، لیکن سر کی چوٹ ایسی شدید تھی کہ وہ زندہ لوٹ نہیں سکے۔ صبح کو وہاں ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ اس نے جنگل میں پڑے دیکھا تو ہمیں اطلاع کر دی۔ یوں میرا جیون ساتھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ گھر میں بوڑھے سسر اور میری بیٹی زارا رہ گئے تھے، جو میری ہی ذمہ داری تھے۔ محنت مزدوری کر کے میں انہیں کھلاتی پلاتی۔ سسر جنگل سے لکڑیاں لاتے اور میں گھر کا چولہا گرم رکھنے کو آس پاس کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میری بچی زارا 14 سال کی دوشیزہ ہو گئی۔ اب وہ اس قابل تو تھی کہ میرا ہاتھ بٹا سکتی تھی۔ میرے جوڑوں میں اکثر درد رہتا تھا، تبھی میں محنت مزدوری کے لیے زارا کو ساتھ لے جانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر علاقے کے ایک کھاتے پیتے تاجر کا مکان تھا۔ میں وہاں گھریلو کام کاج کے لیے گئی، زارا بھی ساتھ جاتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر ان کے گھر کا کام کاج کرتیں۔ سسر ضعیف تھے اور وہ بیمار رہتے تھے۔ بالآخر ایک روز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب مسئلہ بکریاں چرانے کا تھا۔ میرے پاس 6 بکریاں تھیں، پہلے 2 ہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے کام میں برکت دے دی تھی۔ اب میں یہ بکریاں زارا کے سپرد کر دیتی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں اکٹھی بھی کر لیتی۔ گھر کے جو کام اس کے والد اور پھر دادا کے سر انجام دینے کے ہوتے وہ اب زارا کرتی تھی۔ میں زارا سے کہتی کہ تم بکریوں کو جنگل میں زیادہ دور نہ لے جانا اور عصر کے وقت انہیں واپس لا کر باڑے میں بند کر دینا۔ وہ ایسا ہی کرتی۔ باڑا کیا تھا، ہم چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں رہتے تھے جو پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک احاطہ سا پتھروں کے اوپر تلے رکھ کر بنا دیا گیا تھا۔ اس احاطے کی کوٹری گھر کی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ یہی تو ہمارے اس چھوٹے سے ریوڑ کا باڑا تھا۔ زلیخا بے حد معصوم اور میری فرما بردار بچی تھی۔ وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتی جیسا میں اسے کہتی۔ شام سے پہلے بکریوں کو ہانک کر باڑے کے احاطے میں لا کر مقید کرتی اور پھر میرے پاس آ کر کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ زارا جیسی صابر بچی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اسے جو ملتا وہ کھا لیتی اور جو دیتی وہ پہن لیتی۔ کبھی اپنی کوئی خواہش نہ بتاتی، جیسے کہ اس کے پاس دل ہی نہ ہو۔ جس گھر میں ہم کام کرتے تھے وہاں اس کی ہم عمر لڑکیاں بہت اچھا کھاتی اور پہنتی تھیں، لیکن زارا نے کبھی کسی چیز کی حسرت نہیں کی۔ اس کے بڑے بڑے خواب نہیں تھے، سونا چاندی زیور ہیرے موتی، بڑے بڑے گھر، سب کچھ اسے نہیں چاہیے تھا۔ بے شک ہم شروع سے غریب تھے، لیکن اس کی عمر ایسی تھی جب لڑکیاں ایسی ہی خواہش کرتی ہیں۔ مگر میری بیٹی بہت صابر شاکر تھی۔ خیر ایک روز جب کہ زارا بکریاں چرانے گئی تو وہاں اسے کوئی شخص ملا جس نے خود کو چرواہا بتایا۔ اس کے پاس زنانہ جوتوں کی ایک جوڑی تھی۔ میرے جوتے کئی دنوں سے ٹوٹ گئے تھے۔ یہ جوتی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور کافی آرام دہ بھی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ جو جوتی ہماری مالکن کے پاس تھی اس کا رنگ سرخ تھا، جبکہ یہ جوتا خاکی رنگ کا تھا۔ مجھے بتائے بنا زارا نے اس چرواہے سے ایک عجیب سودا کر لیا۔ اس نے اپنی چہیتی بکری کا پیارا سا 4 ماہ کا بچہ اسے دے دیا اور وہ جوتا میرے لیے خرید لیا۔ اوڑھنی میں چھپا کر جب وہ تحفہ لائی تو مسرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے یہ سودا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ پاؤں میں ٹھنڈ لگنے سے
میں کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ اس کے چہرے پر امید اور نا امیدی کے ساتھ اپنے لیے سچائی اور محبت کا نور جھلکتے دیکھ کر میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ یہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم کر کہا، میری لختے جگر، تو نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن تجھے یہ کیسے پتا کہ یہ میرے ہی ناپ کا ہوگا؟ بولی، آپ پہن کر تو دیکھیے، میرا اندازہ غلط نہیں ہوگا، روز ہی آپ کے پیروں کو دباتی ہوں۔ میری بیٹی نے ٹھیک کہا تھا، واقعی جوتا میرے پاؤں میں ایسے سمایا جیسے میرے لیے ہی ناپ کر بنایا گیا ہو۔ میں نے کچھ تعصب سے کہا تھا، میری بچی، اگر جوتا لینا ہی تھا تو اپنے لیے لے لیتی، اپنا سب سے پیارا میمنہ بھی تو تم نے اسی کی خاطر دیا۔ خیر، اس واقعے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹی کچھ بجھی بجھی سی رہنے لگی ہے۔ کئی بار پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ۔ اب وہ گھر کی کھڑکی سے روز مغرب سے ذرا پہلے جھانکنے لگی تھی۔ یہ بات میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ اس کی نظریں جیسے پہاڑی کی چوٹی پر یا فلک پر گڑھی ہوتی۔ میں پوچھتی، زارا وہاں کیا دیکھتی ہو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ میں نے بہت دفعے اس کی پشت پر ٹھہر کر دیکھا، لیکن سوائے بادلوں کے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایک دن زارا اداس تھی۔ اداسی کی وجہ پوچھی تو بتانے لگی کہ میرا دل چاہتا ہے میں پہاڑی پر چڑھتی جاؤں اور اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤں۔ مجھے لگتا ہے اس پہاڑ کی چوٹی سے ادھر بھی کوئی دنیا ہے، کوئی نئی سی دنیا ہے، بس اسی کو دیکھنے کی خواہش میرے دل میں چٹکیاں لیتی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، تم نے تو کم عمری میں بھی کبھی کوئی ایسی خواہش نہیں کی، تو پھر آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بولی، میرے دل میں انوکھی سی خواہش ہے اماں، اب تو مجھے بے قراری رہنے لگی ہے۔ کسی دن ادھر کو نہ چلی جاؤں، بس تم میرا خیال رکھنا، مجھے اس طرف نہ جانے دینا، ورنہ شاید میں واپس نہ آ سکوں۔ میں سمجھی یہ بچی ہے، تنہائی سے گھبرا کر ایسی باتیں کرنے لگی ہے، مگر یہ اس کی شاید ایسی خواہش تھی جس کو سوچتے ہی اس کی زندگی کی کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی، اسے زندگی پیاری لگنے لگی۔ یہ ایک معصوم سے دل کی آرزو تھی کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی دنیا ہے جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ ایک ایسا تصور تھا جس سے اسے بہت انسیت تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اب بار بار اس خواہش کو دہرانے لگی۔ میری گود میں سر رکھ لیتی اور بڑے جذباتی انداز میں کہتی، اماں، وہ پہاڑ کی چوٹی ہے نا جدھر سے سورج نکلتا ہے، وہاں مغرب سے ذرا پہلے مجھے ایک مانوس سا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے۔ لگتا ہے یہ وہی چرواہا ہے جو مجھے جنگل میں ایک بار ملا تھا، اور اس نے میرا میمنہ لے کر جوتے کا وہ جوڑا دیا تھا جو تم پہنے ہوئے ہو۔ روز مجھے بلاتا ہے اور میں نہیں جاتی، وہ ناراض ہو کر پہاڑی کی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ میں اسے ٹوکتی اور کہتی، بیٹی، لگتا ہے تیرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، نماز پڑھا کرو اور کھڑکی سے پہاڑی کو مت دیکھا کرو، آسمان پر سے نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات گزرتی ہیں، مغرب کے وقت آسمان کی سمت دیکھنا نہیں چاہیے، شام کو گھر کے اندر آ جایا کرو اور کھڑکی بند کر دیا کرو۔ میں زارا کی کیفیت کو سمجھ نہیں پائی۔ وہ کبھی حسرت کرتی، کاش میرے پر ہوتے اور میں اڑ سکتی۔ اڑتے ہوئے پرندے مجھے اچھے لگتے ہیں، پر پھیلا کر آسمان کی وسعتوں میں پھیل جاتے ہیں۔ زارا کی کوئی سہیلی، کوئی دوست نہیں تھا میرے سوا، لیکن وہ دل کی ہر بات مجھ سے نہیں کہتی تھی۔ اب وہ بکریاں چرانے جاتی، لیکن مقررہ وقت پر لوٹ آتی، کھڑکی میں لازمی تھوڑی دیر کھڑی ہوتی اور پہاڑ کی سمت دیکھتی رہتی۔ اسے کیا نظر آتا مجھے نہیں پتا، وہ مقررہ وقت پر ایسی کھڑی ہوتی جیسے اسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ پرشوق نگاہوں اور مضطرب ہاتھوں سے روز وہ شام کو کھڑکی کھولتی اور ایسے محو ہو جاتی جیسے دنیا جہاں کی خوشیوں اور رعنائیوں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں یوں چمک اٹھتیں جیسے کوئی پسندیدہ اور نادیدہ روح اس کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس روز میں ذرا جلد کام سے لوٹ آئی تھی اور لکڑیاں چولہے پر رکھ کر آگ روشن کرنے کے جتن کر رہی تھی کہ وہ بکریاں ہانکتی آ گئی۔ اس کو احاطے میں پہنچا کر میری طرف آئی۔ وہ بہت خوش اور حیران تھی۔ آتے ہی بولی، اماں، آج وہ چرواہا پہاڑی سے اتر کر دامن میں آ گیا تھا، جھیل کے پاس ٹھہر گیا،
اس نے جھیل سے پانی لیا اور اس کے بازو میں ہمارا میمنہ تھا جسے وہ پیار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی طرف جانا چاہا، لیکن وہ آگے بڑھ گیا۔ میں کل جھیل پر جاؤں گی، شاید وہ کل وہاں آ جائے۔ میں نے کہا آ بھی جائے تو تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ کیا اپنا میمنہ واپس لے لو گی؟ نہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ کہاں رہتا ہے، روز روز پہاڑی کے اوپر کیوں بیٹھتا ہے؟ ایسا کچھ پوچھ کر تمہیں کیا ملے گا زارا؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ کچھ نہیں اماں، بس میرے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو مجھے سکون آ جائے گا۔ اچھا تو کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میں نے اسے تسلی کی خاطر کہہ دیا۔ اگلے روز شام سے ذرا پہلے اس نے بکریوں کو احاطے میں ہانکا۔ لکڑی کی لٹھوں سے احاطہ بند کر کے وہ باہر نکلی اور بولی، میں ابھی آئی امی۔ پھر وہ جھیل کی طرف جانے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دی کہ دیکھوں آخر وہ جاتی کہاں ہے۔ آج میں زارا کو اس کے وہم سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھتی گئی اور میں اس کے پیچھے چلتی گئی، جیسے کہ وہ جھیل میں اترنے جا رہی ہو۔ میں اسے ڈوبنے سے بچانے کی خاطر اس کے تعاقب میں جا رہی تھی۔ مامتا کی محبت میں میرے قدم ایک مقناطیسی کشش سے خود بخود اس کے تعاقب میں اٹھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پہاڑی کے دامن میں جھیل کے کنارے تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے چلا کر کہا، چرواہے رکو، جھیل بہت گہری ہے، اس میں مت اترنا، تم ڈوب جاؤ گے، رک جاؤ۔ میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے قدم جھیل کی سمت تیز اور تیز ہوتے گئے۔ اب وہ بھاگ رہی تھی دیوانوں کی طرح، میری آواز بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میں اسے پکار رہی تھی، روک رہی تھی، زارا میری جان، میری بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ آگے جھیل ہے، تم نہ رکیں تو پانی میں جا پڑو گی، جھیل بہت گہری ہے، ڈوب جاؤ گی۔ مگر وہ بھاگتی گئی، شاید آواز سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے، جیسے وہ پری ہو گئی ہو، جیسے اسے وہاں کوئی چیز بلا رہی ہو، اپنی سمت کھینچ رہی ہو۔ نہ جانے وہ کسے روک رہی تھی، بڑھتی جاتی، یہ پرواہ کیے بنا کہ خود جھیل اس کے وجود کو ڈبونے والی ہے۔ وہ دیکھو، وہ رہا چرواہا۔ وہ شور مچاتی رہ گئی، میں اسے پکارتی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ جھیل کے اندر اتر کر گم ہو گئی۔ میرے شور مچانے سے ارد گرد کے کچھ لوگ بھی وہاں آ گئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کسے پکار رہی ہو، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے وہاں دیکھا، جھیل کے پاس ایک سایہ سا تھا جو مغرب کے اندھیرے میں دھیرے دھیرے پہاڑی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر وہ پہاڑی پر چڑھتا ہوا گم ہو گیا، جیسے اس کی چوٹی کی دوسری جانب اتر گیا ہو۔ میری زارا ہمیشہ کے لیے کھو گئی، جھیل کی تہ میں چلی گئی۔ لیکن آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ وہ سایہ کیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا۔ 40 سال گزر گئے مگر زارا نہیں ملی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ضعیف ہو چکی ہوں۔ جھیل کنارے جا کر روز مغرب کے وقت اسے آواز دیتی ہوں مگر وہ جواب نہیں دیتی۔ نہ جانے کہاں گم ہو گئی، نہ جانے کس کے پیچھے گئی تھی، کون اسے روز بلاتا تھا اور وہ کسے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اے کاش کبھی اس کا راز مجھے معلوم ہو جائے۔ کیا زارا پر کسی ماورائی مخلوق کا اثر ہوا تھا جو وہ جھیل کی گہرائی میں اتر گئی؟ اور اس بات پر کیوں نہ یقین کروں، زارا کے دیے ہوئے وہ جوتے 40 سال گزرنے کے باوجود بھی نئے ہیں، اور میں جب بھی انہیں پہنتی ہوں تو مجھے زارا کہیں آس پاس ہی دکھائی دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ سبھی کہتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ یہ جوتے 40 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی پہلے دن کی طرح نئے ہیں۔ وہ مخلوق جو بھی تھی، مجھے جوتوں کا تحفہ دے کر مجھ سے میری بیٹی چھین کر لے گئی۔ کاش میں اپنی بیٹی سے وہ جوتے لے کر نہ پہنتی تو آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔